اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور سراجی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے عصبات نسبیہ کا بیان پڑھا تھا اور آج کے سبق میں عصبات سببیہ کا بیان پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں کہ اسباب سببی مولا العتاقہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ آدمی جس نے کسی غلام یا باندی کو آزاد کیا ہو، یا وہ عورت جس نے کسی غلام یا باندی کو آزاد کیا ہو۔ اس اسباب سببیہ کا وجود دور حاضر میں ہے بھی نہیں۔ جب غلام نہیں ہے، باندی نہیں ہے، تو ان کی آزادی کا سوال کیا ہے؟ لیکن چونکہ پہلے تھے اور ان کا تذکرہ وراثت کی کتابوں میں موجود ہے، اس لیے بیان احکام کی تکمیل کے لیے مولا العتاقہ کا بیان بھی ضروری ہے۔ جمہور فقہا کے نزدیک مولا العتاقہ چونکہ اسبا ہے اور اسبا بھی بے نفس ہی ہے، اس لیے مولا العتاقہ ذوی الارحام پر اور رد علی ذوی الفروض النسبیہ پر مقدم ہوتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ اسباب نفس ہی تو ہے، مگر نسبی نہیں، سببی ہے، اس لیے اسباب نسبی کی جو 3 قسمیں ہیں، چاہے اسباب نفس ہی ہو یا اسباب غیری ہی ہو یا اسباب ما غیری ہی ہو، یہ تینوں قسمیں مولا العتاقہ پر مقدم رہیں گی۔ لیکن عصوبت کی بنیاد پر چونکہ تمام اسبات مشترک ہیں، اس لیے اسبات مطلقاً اپنے بعد والوں پر مقدم ہوں گے اور ان کے درمیان آپس میں قوت قرابت اور قرب قرابت کی بنیاد پر ترجیح دی جائے گی۔ بہرحال اسبا کی یہ قسم یعنی اسباب سببیہ نسبتاً ضعیف ہے، اس لیے عورتوں کو حق ولا یعنی اپنے آزاد کردہ غلام کا ترکہ یا آزاد کردہ باندی کا ترکہ ملنے میں کچھ تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اسباب سببی کی صنف اول یعنی موتق، اب مذکر کے صیغے سے دھوکہ آپ نہ کھائیں، موتق چاہے مرد ہو یا عورت، یہ حق ولا میں مساوی ہے، یعنی آزاد کرنے والا اگر مرد ہو
تو وہ اپنے موتق کے ولا کا حقدار ہوگا، اور اگر آزاد کرنے والی عورت ہو تو وہ بھی اپنے موتق کے ولا کی یعنی اس کے ترکے کی حقدار ہوگی۔ لیکن اگر اسبہ سببیہ کی صنف ثانی ہو، صنف ثانی ہے کیا؟ موتق یا موتقہ کے اسبات نسبیہ، تو یہاں پر فقط مردوں کو ملے گا ولا، عورتیں ولا میں حقدار نہیں ہوں گی۔ مثلا کوئی شخص مرا اور اس نے کوئی وارث نہ تو اصحاب فرائض میں سے چھوڑا، نہ ہی اسبات نسبیہ میں سے چھوڑا، بلکہ چھوڑا کیا؟ اپنے موتق کا بیٹا اور بیٹی۔ بیٹا چھوڑا موتق کا اور بیٹی موتق کی، تو سارا کا سارا مال بیٹا لے گا، بیٹی نہیں لے گی۔ اسی طرح اگر میت کے موتق کے اسبات سببیہ میں سے کچھ مرد ہو اور کچھ عورتیں ہوں تو مردوں کو ملے گا لیکن عورتیں محروم رہیں گی۔ اسی تفصیل کو مختصر کر کے اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ عورتوں کو آزاد شدہ غلام یا باندی کا ولا صرف 8 صورتوں میں ملتا ہے، اور وہ 8 صورتیں اس طرح ہیں۔ نمبر 1، عورت کو ولا کب ملے گا؟ عورت اگر خود کسی غلام کو آزاد کرے یا کسی باندی کو آزاد کرے، اور یہ آزاد شدہ غلام یا آزاد شدہ باندی کو چھوڑ کر مر جائے اور اصحاب فرائض نہ ہوں، اسبات نسبیہ نہ ہوں، تو پھر یہ آزاد کرنے والی عورت اس کی وارث بن جائے گی۔ ایک صورت ہوئی۔ دوسری صورت، اگر کسی عورت نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور پھر اس کے آزاد شدہ غلام نے دوسرے غلام کو خرید کر آزاد کر دیا، اب یہ جو ہے دوسرا والا آزاد کردہ غلام کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا کوئی وارث اصحاب الفرائض اور اسبات نسبیہ میں سے موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو جس نے آزاد کیا ہے یعنی عورت کا موتق وہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں عورت کے موتق کا ولا اس کو مل جائے گا۔ تیسری صورت، عورت نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا، مطلب لکھ کے دے دیا کہ اتنا کما کے تم مجھے دے دو تو آزاد ہو جاؤ گے۔ اس نے بدلے کتابت ادا کر کے آزادی حاصل کر لی۔ اب اس غلام کا انتقال ہوتا ہے اور اس عورت کے علاوہ کوئی وارث نہیں چھوڑا، نہ اصحاب فرائض میں سے نہ اسبات نسبیہ میں سے، تو یہی عورت اس کی وارث ہوگی اور اس کا ولا لے لے گی۔ نمبر 4، کسی عورت نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا اور وہ حسب سابق بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو گیا، پھر اس نے ایک غلام خریدا اور اسے مکاتب بنا دیا اور وہ بھی حسب سابق آزاد ہو گیا بدلے کتابت ادا کر کے۔ اب یہ دوسرا مکاتب یعنی عورت کے مکاتب کا مکاتب جو فی الحال آزاد ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے مکاتب کے مکاتبہ کے علاوہ کوئی دوسرا وارث موجود نہیں ہے، یعنی نہ اسے مکاتب بنانے والا موجود ہے، نہ اصحاب فرائض موجود ہیں، نہ اسبات نسبیہ موجود ہیں، تو یہی عورت اس کی وارث ہو جائے گی۔ نمبر 5، اگر کسی عورت نے اپنے غلام کو مدبر بنایا، مدبر بنانے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے غلام کو اس نے کہہ دیا
کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، تو موت سے اس غلام کو آزادی مل جاتی ہے۔ یہ مدبر بنانے کے بعد معاذ اللہ رب العالمین وہ عورت جو اس کی مالکن ہے وہ مرتدہ ہو کر دارالحرب میں چلی گئی۔ قاضی نے اس کے مدبر کے آزاد ہونے کا فیصلہ کر دیا اور وہ آزاد ہو گیا۔ کیوں آزاد ہونے کا فیصلہ کر دیا؟ کیونکہ ارتداد کی سزا قتل ہے اور اس نے وہ مرتد ہو کر کے دارالحرب میں چلی گئی تو حکمن گویا کہ مردہ ہو گئی، تو اس مدبر کو آزادی مل گئی۔ پھر اللہ نے اسے توفیق دی، مسلمان ہو کر وہ دارالاسلام میں آ گئی۔ تو یہ مدبر جو اس کے مرتد ہو جانے اور دارالحرب سے لاحق ہو جانے اور اس کے بعد قاضی کے اس مدبر کو آزاد کر دینے کے بعد مرتا ہے، اب یہ دوبارہ عورت کے آنے کی وجہ سے غلام نہیں بنے گا، آزادی مل گئی تو مل گئی۔ تو اب اگر یہ مدبر مرتا ہے اور اس کے پاس کچھ مال بھی ہے اور کوئی وارث نہ اصحاب فرائض میں سے ہیں نہ اسبات نسبیہ میں سے ہیں تو یہی عورت اس کی وارث ہوگی۔ چھٹی صورت جس میں عورت کو آزاد شدہ غلام یا باندی کا ویلا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت نے اپنے غلام کو مدبر بنایا، پھر وہ اسی طریقے سے آزاد ہو گیا، یعنی معاذ اللہ مدبر بنانے کے بعد وہ عورت مرتد ہو گئی، دارالحرب میں چلی گئی اور اس کے بعد قاضی نے اس کے مدبر کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد اس مدبر نے جو اب آزاد شدہ ہے، یہ مدبر عورت کا جو آزاد ہو گیا، آزاد ہونے کے بعد اس نے خود ایک غلام خریدا اور اس کو مدبر بنا دیا۔ پھر وہ عورت اللہ کی توفیق سے مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آ گئی اور اب مدبر اول کے انتقال کے بعد مدبر ثانی کا انتقال ہوتا ہے جو ابھی آزاد ہے اور اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے اور کوئی وارث اصحاب فرائض میں سے یا اسبات نسبیہ میں سے نہیں چھوڑا ہے تو یہ عورت اس کی وارث ہوگی۔ ساتویں صورت، ایک عورت کے غلام نے اپنی مالکن کی اجازت سے ایسی عورت سے شادی کی جو فی الحال آزاد ہے، فی الحال آزاد ہے لیکن پہلے کسی کی باندی تھی۔ اب ان دونوں سے ایک لڑکا پیدا ہوا تو یہ لڑکا کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا۔ کیوں آزاد ہوگا؟ اس لیے کہ پیدا ہونے والا بچہ صفت حریت اور رقیت میں ماں کے تابع ہوا کرتا ہے، تو اگر اس لڑکے کا انتقال ہوا اور اس وقت اس کا کوئی وارث صنفان سابقان میں سے یعنی اصحاب فرائض میں سے اور اسبات نسبیہ میں سے موجود نہیں ہے تو اس کی ماں کے آقا کو اس بچے کا حق ولا ملے گا، یعنی اس عورت کو نہیں ملے گا جس کے غلام کا وہ بچہ ہے، بلکہ اس کی ماں کے آقا کو جس نے بچے کی ماں کو آزاد کیا ہے اس کو ویلا ملے گا۔ لیکن اسی عرصے میں اس عورت نے جس عورت کے غلام کا یہ لڑکا پیدا ہوا ہے اگر اپنے غلام کو آزاد کر دے تو اب باپ ہونے کی وجہ سے وہ حق ولا جو بیوی کے مولا کو مل رہا تھا، یعنی اس کے عورت کے غلام کے بیوی کو مولا مل رہا تھا، یہ اس کا آزاد شدہ غلام وہ ولا اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اب فرض کیجئے کہ کھینچ لیا اس نے، عورت کے آزاد کردہ غلام نے، ماں کا جو ترکہ جا رہا تھا ولا لڑکے کے ماں کی آزاد کرنے والے مالک کی طرف، اب عورت نے لڑکے کے باپ کو آزاد کر دیا تو ادھر جانے والا ولا یعنی عورت کے موتق کی طرف جانے والا ولا یہ لڑکے کے باپ کی طرف کھنچ گیا اور اتفاق سے
اتفاق سے لڑکے کا یہ باپ جو عورت کا آزاد کرنا غلام ہے، یہ عورت کی زندگی میں مر گیا، اور اس کے بعد وہ آزاد شدہ باندی یعنی لڑکے کی ماں مرتی ہے، تو اس صورت میں یہ مجرور ولا یہ اس کے شوہر کے آزاد کرنے والی عورت کو مل جائے گا۔ 8ویں صورت یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا اور اس کے آزاد شدہ غلام نے ایک غلام خرید کر اس کی شادی کرا دی۔ کس سے شادی کرا دی؟ کسی دوسرے کی آزاد کی ہوئی باندی سے۔ اب ان دونوں سے ایک لڑکا پیدا ہوا، تو لڑکا ماں کے تابع ہو کر آزاد ہو گیا، اور اس کا ولا 7ویں صورت کی طرح اس کے ماں کے آزاد کرنے والے کو ملے گا۔ لیکن اگر اس غلام کے آقا نے، جو عورت کا آزاد کردہ غلام ہے، اسی عرصہ میں اپنے غلام کو آزاد کر دیا، تو پھر یہ حق کے ولا ماں کے موتق کو نہیں ملے گا بلکہ باپ کی طرف منتقل ہو گیا، اصحاب فرائض میں آ گیا یہ، پھر اس کے واسطے سے باپ کے موتق کو ملے گا، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو اس کے واسطے سے موتق کی موتقہ یعنی اس عورت کو ملے گا، اور اس صورت کا نام موتق کے موتق کا مجرور ولا ہے۔ یہی 8 صورتیں ہیں۔ ان 8 صورتوں کے علاوہ عورتوں کو آزاد شدہ غلام یا آزاد شدہ باندی کا ولا نہیں ملے گا۔ یہ تفصیلات سن لینے کے بعد اب آپ سراجی کی عبارت دیکھیے، وآخر الاسبات، اسبات میں سب سے آخری اسبا مولا العتاقہ ہے۔ ثم عصبتہ علی الترتیب الذی ذکرنا، پھر مولا العتاقہ کے اسبات اسی ترتیب پر جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی جزء میت اور پھر اصل میت، جزء اب میت، جزء جد میت، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ولا بھی نسب کی طرح ایک طرح کی قرابت اور رشتہ داری ہے۔ ولا شیء للاناس من ورثۃ الموتق، اور موتق کے وارثین میں سے جو عورتیں ہیں ان کو ولا نہیں ملے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس للنساء من الولا، عورتوں کو ولا نہیں ملے گا مگر ان کا ولا ملے گا جن کو انہوں نے آزاد کیا ہے، یا ان کا ولا ملے گا جن کو ان کے آزاد کردہ غلام نے آزاد کیا ہے، یا ان کا ولا ملے گا جن کو انہوں نے مکاتب بنایا تھا، یا ان کا ولا ملے گا جن کو ان کے مکاتب نے مکاتب بنایا تھا، یا ان کا ولا ملے گا جن کو اس عورتوں نے مدبر بنایا تھا، یا ان کا ولا ملے گا جن کو ان کے مدبر نے مدبر بنایا تھا، یا یہ کہ ان کے موتق کا ولائے مجرور ملے گا، یا ان کے موتق کا ولائے مجرور ملے گا۔ یہ 8 صورتیں حدیث میں ولا ملنے کے سلسلے میں جو مستثنیٰ ہیں عورتوں کے حق میں، پوری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ بہت زیادہ یاد رکھنے کی چیز ہے اور توجہ دینے کی چیز ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ذرا سا کٹھن اور ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔